نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا کڈز مدنی چینل کا بڑا خوبصورت پروگرام ہے جس کا نام ہے نور والی کتاب، جس سے مراد قرآن مجید برہان رشید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل فرمائی آخری امت کی ہدایت کے لیے، یعنی کہ اب رہتی دنیا تک قیامت آنے تک جتنے انسان آئیں گے، جنات آئیں گے، مخلوق آئے گی، تو ان کی ہدایت کے لیے ایک ہی کتاب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ پھر اسی کتاب سے کئی کتابیں تحریر کی جاتی ہیں، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کتاب کی تشریح فرمائی اپنے ارشادات احادیث کی صورت میں، تو پھر حدیث کی کتابیں ہیں، پھر اسی طرح شرعی مسائل سے متعلق، اسلامی عقائد سے متعلق کتابیں ہیں۔ تو اسلام میں جتنی بھی کتابیں ہیں، دین اسلام کا جتنا بھی لٹریچر ہے، سب کی بنیاد، سب کا دار و مدار جس کتاب پر ہے وہ نور والی کتاب قرآن مجید ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے اور سب سے افضل کتاب ہے۔ تو اپنے اس پروگرام میں ہم مختلف سیگمنٹس رکھیں گے اور قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی۔ تو اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ حمزہ طاری موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ کڈز مدنی چینل کے نعت خواں بھی ہیں اور بہت اچھے قاری بھی ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ بھائی ہمیں کون سی سورت سنائیں گے یا کون سی سورت کی آیتیں سنائیں گے۔ جی حمزہ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ۔ آج کون سی سورت آپ سنائیں گے یا کس سورت کی آیتیں سنائیں گے ہمیں؟ میں آج سورت 3 کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ، یہ کون سے پارے میں؟ یہ عامہ پارہ میں۔ جی، تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑی خوبصورت یہ سورہ مبارکہ ہے جو نمازوں میں بھی ائمہ حضرات پڑھتے ہیں اور کافی بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے یہ، یعنی جو آخری 30واں پارہ ہے، جو اس کی صورتیں ہوتی ہیں، مشہور صورتیں ہوتی ہیں جو بچوں کو یاد بھی کروائی جاتی ہیں مدرسے میں، تو ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ 3۔ تو اس کی تلاوت سنیں گے۔ اپنے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق اللہ العظیم۔
माशाअल्लाह हमजा भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में सूरह 3 की तिलावत की है। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद फुरकान हमीद को दुरुस्त अंदाज में पढ़ने के लिए उम्मत के उलमा ने कई उसूल मुरतब किए हैं, कई कवायद बयान किए हैं जो किताबों में तहरीर किए जाते हैं। और जिस इल्म और फ़न में उन कवायद को उसूलों को पढ़ाया जाता है, उस इल्म का नाम है इल्म तजवीद। क्या नाम है? इल्म तजवीद। और इस मौजू पर अरबी में, उर्दू में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में बहुत सी किताबें हैं। प्यारे बच्चों, आज इल्म तजवीद से मुतालिक एक बात हम सीखेंगे। देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद जो अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, और हर ज़बान के अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी हुरूफ़ तहज्जी होते हैं, जिन हुरूफ़ को मिलाकर, जिन अल्फ़ाबेट को मिलाकर कलिमात बनते हैं, जुमले बनते हैं और बात पूरी होती है। तो अरबी ज़बान में भी हुरूफ़ तहज्जी हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी तादाद कोई बताएगा? अरबी के हुरूफ़ तहज्जी अल्फ़ाबेट कितने हैं? तादाद बतानी है माशाल्लाह जी। हमजा भाई 29 होता है या 29 होता है? 29 होता है, एक कम 30। ये हुरूफ होते हैं और इनसे मिलकर फिर अरबी के कलिमात बनते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इन हुरूफ तहज्जी यानी कि 29 हुरूफ तहज्जी में से 4 हुरूफ ऐसे हैं कि जिनको अदा करते वक्त हमारे होंठों की, हमारे लिप्स की हरकत होती है। यानी उन हुरूफ को जब हम अदा करते हैं तो उस हर्फ की, उन हुरूफ की अदायगी के लिए किसका इस्तेमाल होता है? होठों का। यानी उन हुरूफ का मखरज, ये इंसान के होंठ होते हैं। या तो उन हुरूफ को अदा करते वक्त मुकम्मल तौर पर होठों का इस्तेमाल होता है या कुछ ना कुछ होठों का इस्तेमाल होता है। वो 4 हुरूफ होते हैं कि जो होठों से अदा होते हैं, और इल्म तजवीद की इस्तिलाह में, टर्मिनोलॉजी में उन हुरूफ को कहते हैं हुरूफ शफवी। क्या कहते हैं? शफवी क्यों कहते हैं बच्चों? ये इंसान के जो होंठ होते हैं, लिप्स जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, अरबी में इसको कहते हैं शफतुन। क्या कहते हैं? शफतुन। ठीक है, 2 होंठ हो तो उसको शफतैन कहेंगे। तो चूंकि ये 4 हुरूफ जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये होंठों से अदा होते हैं, इनका मखरज होंठ होता है, लिहाजा होंठों से अदा होने वाले हुरूफ को शफतुन की निस्बत से क्या कहते हैं? हुरूफे शफवी। हुरूफे शफवी। दोबारा कहेंगे, मतलब क्या है? वो हुरूफ जो होंठों से अदा होते हैं, वो हुरूफ जो होंठों से अदा होते हैं। और वो 4 हैं। कितने हैं? 4। बा, फा, मीम, वाव। दोबारा, बा, फा, मीम, वाव। इन 4 हुरूफ को क्या कहते हैं? हुरूफे शफवी, यानी होंठों से अदा होने वाले हुरूफ। अब सूरह 3 में हम देखते हैं बहुत सारे हुरूफ से मिलकर बहुत सारे कलिमात बने, और उन बहुत सारे कलिमात से मिलकर ये आयतें बनी, और आयतों से मिलकर ये पूरी सूरत बनी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ हुरूफ शफी में से कौन कौन सा हर्फ हमें नज़र आ रहा है। तलाश करें जी। तो देखते हैं पहली आयत मुबारका, वत्तीनी वज़्ज़ैतून। कौन सा हरफ शफी आपको नजर आ रहा है? अच्छा, इस वाव को हम क्या कहेंगे? हुरूफ शफी या हरफ शफी? यहां मसला होगा। देखिए बच्चों, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, एक होता है वाहिद और एक क्या होता है? जमा। जब एक हर्फ होगा, ठीक है, एक अल्फाबेट होगा, उसको हम कहेंगे हर्फ। क्या कहेंगे? बगैर वाव के। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बाद लोग इसको यूं पढ़ते हैं हुर्फ, तो ये तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं है। जब सिंगुलर होगा तो हम कहेंगे हर्फ, यानी कि रा के बाद वाव भी फिर नहीं पढ़ेंगे और हा के ऊपर पेश नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? ज़बर। दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या होता है? हर्फ। दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या होता है? और जब इसकी प्लूरल हो, यानी एक से ज्यादा हो, और उसके लिए हम इस्तेमाल करें, तो वो क्या होगा? हुरूफ। माशाअल्लाह। तो ये आप मुझे बताएंगे कि ये वाव जो है, ये हरफ़े शफवी है या हुरूफ़ शफवी है? क्यों? एक है। माशाअल्लाह जी। आगे चलते हैं, वतूरी सीनीन। वाओ माशाअल्लाह, बिल्कुल इब्तिदा ही में आपको हरफ़े शफी नजर आ रहा है। तीसरी आयत देखेंगे, वहादल बलदिल अमीन। बा और देखिए, इस तीसरी आयत में हमें 3 हुरूफ़े शफी नजर आ रहे हैं, वाओ, बा और मीम। देखिए, मीम को हम पढ़ते हैं मीम, दोनों होंठ क्या होते हैं? मिलते हैं। बा, दोनों होंठ मिल रहे हैं। वाव, यानी होठों का भी अमल दखल है वाव की अदायगी में, लिहाजा इसको भी क्या कहेंगे? हरफे शफवी। तो आयत नंबर 3 में हमें कितने हुरूफ़े शफवी नजर आए? 3। चौथी आयत देखते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम।
سوچ کے نا دیکھیں. لقد اس میں آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ خلقنا الانسان فی فا. اچھا فا میں بھی آپ دیکھیں جس طرح واؤ میں پورے ہونٹ بند نہیں ہو رہے تھے, کچھ حصہ ہونٹوں کا مل رہا تھا, تو فا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو فی میں ہمیں فا جو ہے یہ حرف شفوی نظر آ رہا ہے. احسنی نہیں ہے. تقویم میم آخر میں جی ہاں ماشاءاللہ دو ہیں, تقویم واو بھی ہے اور میم بھی ہے. اگلی آیت پڑھیں گے ثم رددناہ اسفل سافلین. اس میں کتنے حرف شفوی ہیں؟ یہ تو جھگڑا ہو گیا بھائی, اختلاف ہو گیا. 2 یا 3؟ جو کہہ رہے ہیں 2 ان کا جواب بھی درست ہے, جو کہہ رہے ہیں 3 ان کا جواب بھی کیا ہے؟ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں فا جو ہے وہ حرف شفوی ہے, تو ہاں تو وہ 2 دفعہ آیا ہے, تو جو 2 دفعہ اس کا شمار کر رہے ہیں وہ کتنے کہہ رہے ہیں؟ 3. اور جو فا کو 1 دفعہ ہی شمار کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2. تو دونوں کا جواب کیا ہے؟ جی آگے دکھائیں گے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا یہ واو آ گیا, وَعَمِلُوا میم اور واو, الصالحات اس میں نہیں ہے, فَلَهُمْ. اب دیکھیں فَلَهُمْ کی ابتدا جس حرف سے ہو رہی ہے وہ بھی حرف شفوی, انتہا جس حرف پر ہو رہی ہے وہ بھی, کیونکہ ابتدا فا سے ہو رہی ہے فا بھی حرف شفوی, انتہا میم پر ہو رہی ہے وہ بھی حروف شفوی میں سے ہے. تو یہ وہ 4 حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت ہمارے ہونٹ حرکت کرتے ہیں, اور ان حروف کی ادائیگی ہونٹوں سے ہوتی ہے, اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شفوی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے حروف شفوی کے حوالے سے سنا, اور یہ بھی سنا کہ حروف شفوی کو حروف شفوی کیوں کہتے ہیں. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں سی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سورت اور آیت کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. جی تو پیارے پیارے بچوں, آج ہم جس سورت کی فضیلت جانیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ کہف. کیا نام ہے؟ سورہ کہف. بچوں عربی میں غار کو کہف کہا جاتا ہے, چونکہ اس سورہ مبارکہ میں کہف کا ذکر ہے, غار والوں کا ذکر ہے. آپ نے پوری سٹوری پڑھی ہوگی کہ پچھلی امتوں میں کچھ اللہ والے تھے, کچھ اللہ کے نیک بندے تھے جو اس غار میں آئے تھے, اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کئی سالوں تک ان کو یہاں سلایا, جس کی خبر کسی کو نہ ہوئی. پھر وہ پورا ایک معاملہ ہے, پورا اس کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تفسیر کی کتابوں میں. تو چونکہ اس سورت میں غار والوں کا ذکر ہے, اور غار کو عربی زبان میں کہف کہتے ہیں, اس لیے اس سورت کا نام ہی کیا ہو گیا؟ سورہ کہف. تو یہ بڑی مبارک اور پیاری سورت ہے, اور احادیث مبارکہ میں اس سورت کے فضائل بیان ہوئے ہیں. تو آپ کے سامنے میں 2 روایات پڑھتا ہوں. چنانچہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچوں یہ صحابی رسول ہیں, نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا, ان کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا. اچانک وہ جانور بدکنے لگا, یعنی کہ جیسے ہی اس شخص نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تو ان کے گھر میں جو جانور تھا وہ گویا کہ ہلنے لگا, گویا کہ وہ ایک بے چینی والی جو کیفیت ہوتی ہے تو وہ اس میں پیدا ہو گئی, اضطراب پیدا ہو گیا. تو وہ جانور بدک گیا, یعنی وہ حرکت کرنے لگا, جس کو ہم یوں کہیں کہ اچھل کود کرنے لگا. تو اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل, ایک کلاؤڈ نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے. اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا, یعنی وہ جو شخص تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے دور کے تھے, وہ کوئی صحابی تھے. تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی تو میرے گھر میں جو جانور بندھا تھا وہ بدک گیا, گویا کہ اچھل کود کرنے لگا, اور ایک بادل ہے جو سایہ کیے ہوئے ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا, اے فلاں, یعنی اس کا نام لیا, اے فلاں تلاوت کیا کرو, کیونکہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کے وقت نازل ہوتا ہے. اور اس وقت وہ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کر رہے تھے؟ سورہ کہف کی. یعنی اتنی برکت والی وہ سورت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو سکینہ نازل ہوتا ہے. اچھا یہ سکینہ کیا ہوتا ہے؟ سکینہ عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ویسے تو سکون ہوتا ہے, لیکن علماء کرام نے بچوں اس کی تشریح کی ہے کہ سکینہ سے مراد اس حدیث پاک میں
ایک خاص جماعت ہے۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لفظ سکینہ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت کا نام سکینہ ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت کا نام سکینہ ہے۔ تو اب پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کے وقت نازل ہوتا ہے، یعنی جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ فرشتوں کی جماعت، جس جماعت کا نام سکینہ ہے، وہ جماعت آسمان سے زمین پر اترتی ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت کا نام سکینہ ہے، چونکہ ان کے اترنے سے مومن کے دل کو سکون اور چین حاصل ہوتا ہے، اس لیے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو فرشتوں کی ایک خاص جماعت اترتی ہے، نیچے آتی ہے، آسمان سے گویا کہ زمین پر نازل ہوتی ہے، تو اس جماعت کا نام بھی سکینہ ہے، اور ان کے نازل ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے مسلمانوں کو، مومنوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، ان کے دل کو سکون اور سکینہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ فضیلت بیان کی کہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہوتی ہے تو کیا نازل ہوتا ہے؟ سکینہ نازل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں جو کہ سورہ کہف کی فضیلت سے متعلق ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی شروع اور آخر کی تلاوت کرے گا، یعنی سورہ کہف کی ابتدائی آیات اور سورہ کہف کی آخری آیات، جو شخص سورہ کہف کے شروع اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہوگا۔ یہ فضیلت کس چیز کی ہے؟ سورہ کہف کی ابتدا اور انتہا، شروع اور آخر سے جو شخص پڑھتا ہے تو اس کو رب تبارک و تعالیٰ ایسا نور عطا فرماتا ہے جو اس کے سر اور پاؤں تک ہوتا ہے، نور ہی نور ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جو اس کی یعنی کہ سورہ کہف کی مکمل تلاوت کرے گا، شروع سے لے کر آخر تک مکمل سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا۔ بچوں فرق آپ کو پتہ چلا؟ یعنی آپ سورہ کہف کی شروع کی آیات اور آخر کی آیات پڑھیں گے تو کتنا نور ہوگا؟ گویا کہ سر سے لے کے پاؤں تک۔ اور اگر پوری سورہ کہف پڑھیں گے تو اتنا نور ہوگا کہ جو آسمان سے لے کر زمین تک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص سورہ کہف کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کیجئے انشاءاللہ جب جب موقع ملے گا قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ہم سورہ کہف بھی پڑھا کریں گے۔ جی تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب ہم بڑھیں گے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید سے متعلق، قرآن مجید میں جن احکامات کا بیان ہے، جن چیزوں کا بیان ہے، جن افراد اور مخلوقات کا بیان ہے، ان کو سنتے ہیں۔ تو بڑھیں گے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا۔ فار ایگزامپل کوئی نماز نہ پڑھے تو اسے نماز کی دعوت دینا، کوئی لڑ رہا ہو تو اسے پیار و محبت سے منع کرنا، کسی کو قرآن پاک پڑھنے کی دعوت دینا، کسی کو گالی دیتا ہوا دیکھے تو پیار و محبت سے اسے روکنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر اللہ پاک نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور ان کی تعریف بھی ذکر فرمائی ہے۔ چلیں آئیں میں آپ کو اس بارے میں ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ترجمہ، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ پیارے بچوں، نیکی کی دعوت دینا وہ بڑا کام ہے جو اللہ پاک نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر جب اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا تو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ منصب عطا فرمایا، اور اسی وجہ سے انہیں سب سے بہترین امت قرار دیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، خود بھی اچھے کام کرنے چاہیے اور دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی دعوت دینی چاہیے۔ ماشاءاللہ، ہم نے اپنے اس پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ ہمارا قرآن میں آج جس آیت مبارکہ کے بارے میں سنا اور جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے
منع کرنا چاہیے۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اس آیت مبارکہ کا خلاصہ گویا کہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دو کام بنیادی طور پر کرنے ہیں، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں ایک ایکٹیویٹی ہوگی، کچھ سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات ہم معلوم کریں گے، اور معلوم کریں گے یہاں موجود پیارے پیارے بچوں سے۔ بچے تو بہت سارے بیٹھے ہیں یہاں پر دائیں بائیں، لیکن ان میں سے ہم ایک ایک بچے کو سلیکٹ کریں گے اور وہ گویا کہ پوری ٹیم کے نمائندہ ہوں گے، اور وہ بورڈ پر آ کر ہمارے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ بچوں طریقہ یہ ہوگا کہ میں آپ کے سامنے سوال ریز کروں گا، آپ نے سوال سننا ہے، اب اس کا جو جواب ہے وہ وہاں سامنے باسکٹ میں، ٹوکری میں جو موجود پرچیاں ہیں، ان میں کسی ایک پرچی پر آپ کے سوال کا درست جواب موجود ہوگا۔ سوال سننا ہے، جواب سوچنا ہے، اور وہاں سے تلاش کر کے بورڈ پر آپ نے اس نمبر کے سامنے لگا دینا ہے۔ پہلا سوال ہے تو نمبر 1 کے سامنے آپ پن لگائیں گے، اور دوسرا سوال ہے تو دوسرے سوال کے آگے لگائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیگمنٹ کے لیے کون پڑھتا ہے۔ پہلے سیگمنٹ کا نام پڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ جواب جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تو دائیں طرف سے سیدھی طرف سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ آپ آئیں گے، ٹھیک ہے، آ جائیں۔ یہاں سے بائیں طرف سے کون آنا چاہے گا؟ آنا تو سب چاہتے ہیں لیکن ایک ہی آئے گا، آپ آ جائیے۔ اپنے نام بھی بتائیں گے اور پھر سوالات سن کے ہم مقابلہ شروع کریں گے۔ نام بتائیں گے، آپ کا نام کیا ہے؟ احمد رضا۔ ماشاءاللہ، آپ کا نام؟ سمیع اللہ۔ سمیع اللہ اور احمد رضا، دونوں خوبصورت اور پیارے نام ہے۔ تو ہم مقابلہ شروع کریں گے بچوں۔ سوالات میں کروں گا، آپ نے سوچ کے جواب تلاش کرنا ہے، لیکن دوسرے کے بورڈ پر دیکھنا نہیں ہے۔ اور یہاں جو موجود بچے ہیں وہ بھی ان کو کوئی آواز دے کے لقمہ نہیں دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جواب ڈھونڈ سکتے ہیں یا نہیں۔ فیصلہ بعد میں ہم کریں گے کون آگے بڑھا اور کون آگے نہ بڑھ سکا۔ جی تو پیارے بچوں، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ مائک رکھ دیں آپ لوگ۔ پہلا سوال آپ لوگوں سے کر رہا ہوں میں، سوال سمجھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر باسکٹ میں سے اس کا درست جواب ڈھونڈ کے نمبر 1 پر آپ نے پن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ میں آپ کو 2 اشارے دے رہا ہوں۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی۔ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ مسجد حرام یا مسجد نبوی؟ جی بہت آسان سوال ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بائیں طرف سے تو جواب آ گیا ہے۔ جی جواب بالکل سیم ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو آنے کا تو شوق تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں کیا کیا آپ لوگوں نے۔ دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، فیضان سنت یہ کتاب کا نام ہے، یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ فیضان سنت نامی کتاب کے رائٹر کون ہیں؟ فیضان سنت کس نے لکھی ہے؟ اس شخصیت کا نام آپ نے ڈھونڈنا ہے اور لگانا ہے۔ چلے جی، جو درس فیضان سنت دیتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا، یہ جن کے گھر میں فیضان سنت ہوگی ان کو بھی پتا ہوگا۔ چلیں جی، جواب آ گیا دونوں طرف سے۔ تیسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، دوسرے اسلامی مہینے کا نام بتائیے۔ جس طرح شمسی مہینے ہوتے ہیں جنوری، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ فروری۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اسلامی جو مہینے ہیں 12، ان میں سے دوسرا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ دوسرے مہینے کا نام لکھنا ہے، دوسرے اسلامی مہینے کا نام۔ اس میں ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی کرتے ہیں، یہ آپ کو اشارہ دے دیا ہے بالکل واضح، خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ان کا عرس بھی آتا ہے۔ جی چوتھا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اذان، اچھا یہ آذان نہیں ہوتا، لفظ کیا ہوتا ہے؟ اذان۔ اذان کے آخر میں کون سا ورڈ کہا جاتا ہے؟ یعنی پوری اذان جب پڑھتے ہیں یا اذان دیتے ہیں تو آخر میں کون سا لفظ آتا ہے؟ آخر میں کون سا کلمہ آتا ہے؟ اذان کا اختتام کن لفظوں پر ہوتا ہے؟ اذان سنتے ہیں ماشاءاللہ دن میں 5 مرتبہ، تو اذان کا اختتام جس کلمے پر ہوتا ہے وہ لکھنا ہے ماشاءاللہ۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ غصہ آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ غصہ آ جائے انسان کو تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ چلے جی ماشاءاللہ۔ چھٹا اور آخری سوال، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یہ تو شعر ہے،
شعر کا ایک مصرع ہے، پہلا مصرع ہے. آپ لوگوں نے بچوں یہ بتانا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، شاعر کا نام بتانا ہے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یہ نعت، یہ کلام لکھنے والے شاعر کون ہیں؟ شاعر کا نام یا ان کا لقب تلاش کرنا ہے اور بورڈ پہ آویزہ کرنا ہے. چلے جی، دونوں طرف سے جواب مکمل ہو گئے. اب ہم چلیں گے پہلے دل کی طرف، یعنی بائیں طرف، لیفٹ سائڈ چلیں گے اور دیکھیں گے انہوں نے جوابات کیسے دیے ہیں. جی ماشاءاللہ، بائیں طرف، ٹھیک ہے، دل کی طرف جو ٹیم ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ سمیع اللہ. سمیع اللہ بھائی، پہلے سوال کا جواب تھا مسجد حرام، آپ نے کیا لکھا ہے؟ تو آپ کا یہ جواب درست ہے. زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ مسجد حرام. جس مسجد میں خانہ کعبہ ہے، جس مسجد میں جا کر خانہ کعبہ کے گرد مسلمان کیا کرتے ہیں؟ طواف، حج میں بھی اور عمرے میں بھی. اللہ سب کو نصیب فرمائے. تو آپ کا پہلا جواب درست نہ ہوا. دوسرے سوال کا جواب تھا امیر اہل سنت. جواب فیضان سنت کے مصنف کون ہیں؟ جی. تیسرے سوال کا جواب تھا سفر شریف. دوسرا اسلامی مہینہ کیا ہے؟ محرم کے بعد کیا آتا ہے؟ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ رجب شریف. تو ان کا یہ بھی جواب درست ہے. دو غلطیاں ہو گئی ہیں. جی. سوال نمبر 4 کہ اذان کے آخر میں کون سے الفاظ آتے ہیں، کلمات آتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ ان کا جواب کیا ہے؟ پانچواں سوال تھا کہ غصہ آئے تو کیا پڑھنا چاہیے، اس کا جواب تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو تعوذ کہتے ہیں. ان کا جواب درست ہے. چھٹے سوال کا جواب تھا امیر اہل سنت. یہ کلام لکھنے والے کون ہیں؟ امیر اہل سنت. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، اس کلام کے شاعر کون ہیں؟ امیر اہل سنت. تو ان کا جواب درست ہے. 6 میں سے کتنی غلطیاں کی ہیں؟ 2. چلیں اب دائیں طرف بڑھیں گے، سیدھی جانب آئیں گے، رائٹ سائڈ، اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. جی احمد رضا بھائی، پہلے سوال کا جواب تھا مسجد حرام، آپ نے کیا لکھا؟ وہی مسٹیک ہے جو انہوں نے کی ہے، تو یہ آپ کا جواب درست نہیں. دوسرے سوال کا جواب تھا امیر اہل سنت، ان کا جواب. تیسرے سوال کا جواب تھا سفر شریف، ان کا جواب. چوتھے سوال کا جواب تھا لا الہ الا اللہ، ان کا جواب. پانچویں سوال کا جواب تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کا جواب. چھٹے سوال کا جواب تھا امیر اہل سنت، ان کا جواب. کتنے جوابات دیے انہوں نے؟ 6. اور درست کتنے ہیں؟ 5. تو جیتا کون؟ احمد رضا. یہ نہیں کہیں گے ہم، یہ کہیں گے احمد رضا بھائی اس مقابلے میں آگے بڑھ گئے. سبحان اللہ. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ میں، اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور پیاری پیاری باتیں لے کر حاضر ہوں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل، نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل.